کبھی کسی ایمبیسی پر حملہ تو کبھی کسی دفاعی تنصیب پر حملہ۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ صرف 4 دن میں ہی امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی 4 دن گزرے ہیں، بلکہ 4 دن بھی پورے نہیں گزرے، آج چوتھا دن ہے۔ آج چوتھا دن ہے اور ایران نے ایسے تابڑ توڑ اور تباہ کن حملے کیے ہیں کہ سینکڑوں امریکی فوجی جو ہے نا ان کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ امریکنز کو اپنی لاشیں چھپانے کے جو ہے وہ اس خوف میں مبتلا ہو گیا کہ اگر یہ لاشیں جو ہے تابوت میں بند ہو کر امریکہ جائیں گی تو کیا ہنگامہ ہوگا۔ ابھی یہ گئی نہیں ہیں، لیکن ان کا جو رد عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ نقصان ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھیں کل جب میں دفتر سے نکل رہا تھا تو اس وقت ایک رشین میڈیا ہاؤس نے 538 فوجیوں کے مرنے کی جو ہے خبر چلائی تھی، اور یہ خبر رشیا کی جانب سے آئی تھی، ایران کی جانب سے نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو بھاری نقصان ہو گیا۔ امریکہ کے تصور میں نہیں تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا، تو ایران جو ہے مڈل ایسٹ کی باقی کنٹریز میں موجود ان کی تنصیبات پر حملہ کرے گا۔ امریکہ یہ سوچ رہا تھا، دیکھیں اس نے اپنے فوجی نکال لیے تمام جگہوں سے، کچھ رہ گئے، کچھ کمانڈر کنٹرول سینٹر بنا لیے، آبادیوں میں جا کے کمانڈر کنٹرول سینٹر بنا لیے، جس طرح دبئی میں جا کے بنا لیا، اور اس کا خیال تھا کہ شاید ایران جو ہے نا وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ یہی ہوا، اور ایران نے پہلے سے اس بات کی تیاری کر رکھی تھی کہ وہ ڈائریکٹلی صرف امریکن تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ دیکھیں اسرائیل کے ارد گرد واقعی آئرن ڈوم موجود ہے، گو کہ اسرائیل میں بھی اس کے خیبر شکن جو ہیں وہ میزائل گر رہے ہیں، اور مسلسل اسرائیلی جو ہیں وہ انتباہ جاری کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کہ آپ جو وہ بنائی گئی ہیں گپائیں یا جو اس کو جو بھی بولا جاتا ہے بنکرز بنائے گئے ہیں، اس سے باہر نہ نکلیں، اور ان کو فونز پر میسیجز کی جا رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر چلے جائیں۔ ایران نے مزید میزائل جو ہیں داغ دیے، داغے نہیں داغے دیکھیں، لیکن خوف تو ان کے اندر آ گیا۔ اب انہوں نے یہ کیا، اب ایرانیوں نے تمام آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد صرف ایسی جگہوں پر حملہ کیا جہاں پر امریکنز موجود تھے، اور امریکنز کی اس مارے جانے پر جو کہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، دکھائے بہت کم جا رہے ہیں۔ آج بھی سینٹ کام نے کہا ہے کہ تعداد اب 6 ہو گئی ہے، لیکن یہ تعداد کیونکہ جب دوسرے آزاد ذرائع آئیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ 6 نہیں 600 ہیں۔ یہ بالکل آپ نے صحیح لفظ بولا کہ 6 نہیں 600 ہیں۔ اسی لیے امریکن وزارت خارجہ سیکرٹری خارجہ کی جانب سے آفس سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام امریکی جو ہیں وہ مڈل ایسٹ سے نکل جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے راستہ بھی بتایا ہے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ کینیڈا بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے تمام شہریوں کو کہ آپ مڈل ایسٹ چھوڑیں۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اگر متحدہ عرب امارات میں ہیں، بحرین میں ہیں، قطر میں ہیں، آپ کو سعودی عرب کی طرف ٹریول کرنا ہے۔ اور میں مذاق میں نے کہا کہ یہ ان کا بس نہیں چل رہا، وہ کہیں جی تو اونٹ لبدا تے اونٹ تے نکل جاؤ صحرا کراس کرتے ہوئے، لیکن بھاگنے کی آپ سچویشن چیک کریں کہ اس وقت بھاگ رہے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مڈل ایسٹ کی جو ایئر سپیس ہے وہ بند ہو جائے گی۔ عامر بھائی اگر ان کے وہم و گمان میں ہوتا تو یہ اپنے شہریوں کو پہلے ہی کہتے تھے کہ چھوڑ دیں، ان کا خیال تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کا خیال تھا، انہوں نے الحدید خالی کرایا، الحدید سے سارے فوجی جو تھے مرینز آپ کو یاد ہے عراق میں جو آئے تھے، اور کچھ جو تھے اسرائیل میں ان کے جہاز اترے تھے، لیکن ہوا یہ کہ اس نے عراق پر بھی حملہ اسی طرح کیا، اور امریکی اڈے کو وہاں پہ شدید نقصان۔ کل میں نے ایسے ہی بسرہ راہ یہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا ایک ولاگ کے اندر کہ عراق پر بھی حملہ ہو گیا، اور عراق پر جب میں نے اس کی کیا تو وہ امریکی فوجی اڈے کے اوپر حملہ ہوا ہے جہاں پر الحدید والے سارے جو تھے پہنچائے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کے پاس اس کی انٹیلیجنس رپورٹس ایسی ہیں جو سیٹلائٹ بیسڈ ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ ایران نے نہ صرف زمینی جنگ میں جو کہ حوصلے اور ہمت سے اس نے لڑی ہے، اس نے اپنا ضرور جو ہے سربراہ کھویا ہے، اس نے ایک بڑی شخصیت کو جو ہے کھو دیا ہے، لیکن اس کے عزم و حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ وہ بڑا ہے مزید، اور انہوں نے اسی عزم و حوصلے کے ساتھ جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اسرائیل کا بھی امریکہ کا بھی، اور اس نے طاق کر امریکی مفادات کو نشانہ بنایا ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر۔ کسی ایک ملک پر حملہ نہیں کیا ہے، اس نے صرف امریکن تنصیبات جہاں پر بھی ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں یا کویت میں ہیں، عراق میں ہیں، وہاں اس نے۔ عامر بھائی جو امریکی ایمبیسی پر حملہ کیا ہے، سنا ہے کہ اس میں بھی کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں ہلاکتیں تو ہوئی ہیں، لیکن وہاں سے ابھی بیان باہر نہیں آیا ہے۔ ہاں ٹرمپ کا ایک بیان آیا ہے کہ جی ہم اس کا بدلہ لیں گے،
یعنی اس کا اگر ٹرمپ مطلب کا یہ یہ ہے بیان آ گیا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے تو عامر بھائی اس میں بہت زیادہ حالات بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہوں گی، اور اس میں بہت سارے لوگ پہلے سے پناہ گزین ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کے ملک میں جیسے اب تہران کا مثال دے دیتے ہیں، تہران میں پاکستانی جو موجود تھے انہوں نے صرف پاکستانی ایمبیسی سے ہی رابطہ قائم کیا، اور انہوں نے ہی اس کو ایویکویٹ یا ان کو نکالنے کے لیے جو ہے بندوبست کرنا شروع کیا، اور ان کو مختلف راستوں پہ۔ اسی طرح جو امریکنز تھے، جب دبئی اور شارجہ اور بحرین پر حملے ہوتے ہیں ان کی تنصیبات پر، تو وہ بھاگ کر اپنی ایمبیسی کے اندر سعودی عرب والی ایمبیسی میں گئے۔ جیسے کینیڈا نے کہا کہ آپ سعودی عرب پہنچے تو سعودی عرب میں کینیڈین ایمبیسی کے اندر ہی پہنچیں گے، وہ جا کے سیدھا ایئرپورٹ پہ یہاں کسی بندرگاہ میں نہیں جائیں گے کہ ہم یہاں سے نکال دیں، ایمبیسی میں ہی جائیں گے، اور ایمبیسی میں ہی پناہ گزین، اور یہ ساری بڑی ایمبیسیز ہیں سعودی عرب میں، امریکہ، بڑے بڑے کمرے موجود ہوتے ہیں، رہائش گاہیں سینکڑوں کمرے ہوتے ہیں جی۔ یہ جو سعودی عرب میں امریکن ایمبیسی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے، اور وہ ایک قلعہ نما ایمبیسی ہے جس کے اندر واقعی میں رہائشی کمرے بہت زیادہ ہیں، اور اپنے شہریوں کو وہ پروٹیکٹ کرنے کا سارا انتظام کرتے ہیں۔ اسی پر 2 ڈرونز کا گر جانا 2 مختلف کونوں کے اوپر، اور اس میں ایک خبر مزید ابھی میں جب اس کی تفصیل دیکھ رہا تھا مجھے سامنے آئی کہ بہت سارا ریکارڈ بھی جل گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا ہے جس میں ایمبیسی کے اندر، کیونکہ جتنی امریکن ایمبیسیز ہیں وہ اصل میں سی آئی اے یا پینٹاگون کا جو ہیں وہ آفیسز ہیں، سب آفیسز کہہ لیں۔ یہ ایمبیسیز جو ہوتی ہیں یہ صرف اس کام کے لیے نہیں ہے کہ ویزا آئے اور ویزا دے دیا جائے یا ویزا کینسل کر دیا جائے، سی آئی کے اہلکار موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ اس کی ٹیریٹری ہوتی ہے، تو اس میں جس مرضی بندے کو رکھیں۔ تو اس میں جو ریکارڈ جلا ہے وہ اب کون سا ہے، سینٹ کام بتائے نا ذرا۔ سینٹ کام یہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کے فوجی جو ہیں وہ مرے ہیں، مجھے یہ بتائے کہ جو ریکارڈ جلا ہے اس ایمبیسی کے اندر وہ کیا تھا، اور اس میں کیا کون سی ایسی اہم چیزیں تھیں جس کو باقاعدہ رائٹرز نے ذکر کیا ہے اپنی تحریر کے اندر، اور اس نے کہا کہ میں نے ویزوں کا ریکارڈ جلا ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو کوئی اہم فوجی راز جو ہیں اس میں جل کر خاکستر ہوئے ہیں، یہ اب زیوم کر رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن رائٹرز یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایمبیسی پہ بام گرے ہیں اس کے اندر جو ہے ان کا ریکارڈ بھی جلا ہے۔ تو ریکارڈ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بالکل پتہ تھا کہ کہاں پر گر سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاؤں امریکن ریڈارز کا فیلئر آیا ہے سامنے۔ دیکھیں اسرائیل کے بعد اگر کہیں سب سے زیادہ ایکٹیو ریڈارز ہیں تو وہ سعودی عرب میں ہیں، اور اس پہ اگر حملہ ہوتا ہے اور اس کی ایمبیسی پر 2 کاماکازی ڈرونز گرتے ہیں، جو شاہد 136 جو ہیں وہ گرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکا۔ شاہد 136 نے تو تباہی مچائی ہے۔ شاہد 136 ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور یہ بھی یہی گرا تھا، ون وے ہیں، یہ ون وے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بنا پائلٹ کے ہوتے ہیں، پیچھے ایک پنکھا اور پر لگے ہوتے ہیں، اور یہ پنکھا اور پر ہی ملتا ہے، جیسے خودکش کے صرف ٹانگیں ملتی ہیں نا جی، اس کا بھی یہی سمجھتا ہے، اگلے حصے میں اس کی چونچ کے اندر سارا برود ہوتا ہے، اور یہ برود ٹکراتا ہے، جب یہ سر کے بل گرتا ہے تو ہر چیز تہس نہس کر دیتا ہے۔ اب بھی دیکھ لیں کہ 2 لگاتار ڈرونز کا گرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ مکمل طور پر اپنی اگر ایمبیسی کو بچانے میں ناکام ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں باقی مڈل ایسٹ کو بچانے میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو سارا کا سارا مڈل ایسٹ جو ہے ایران کے نشانے پہ ہے، یہ ایران پر ہے کہ وہ کب کہاں کیسے کس پر کس ہتھیار کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا کہ کس طرح ایران نے سعودی عرب میں امریکہ کی ایمبیسی کو نشانہ بنایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔